اس سلسلے میں کہ آپ کو شیخ کی اطاعت کرنی ہے، دو تین باتیں بہت اہم ہیں جن کو آگے چل کر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو شیخ کامل کبھی ایسا نظر آئے، آپ کو نظر آئے، ایسا دکھے کہ ہمارا شیخ شریعت کے کسی ظاہری حکم کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو جس شیخ کو آپ نے 50 بار جانچ پڑتال کر کے بنایا ہے، ایک ہی بار اگر آپ کو کوئی چیز دکھی تو فوراً یہ آپ فیصلہ نہ کر لیں کہ میرا شیخ رسول اللہ کے راستے سے منحرف ہو گیا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ شاید کوئی عذر ہوگا، شاید کوئی بات ہوگی، شاید میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، حسن ظن قائم رکھیے، لیکن اس طرح کا جو عمل ہو جو بظاہر شریعت کے خلاف نظر آئے اچانک ایک دو بار، تو آپ شیخ کی مخالفت بھی نہ کریے اور شیخ کی اطاعت بھی مت کریے، شیخ کا اتباع بھی نہیں کریے، شیخ کے حال کا اتباع نہیں کیا جاتا ہے بلکہ شیخ کے ارشادات کا اتباع کیا جاتا ہے۔ شیخ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ایک ہوتی ہے جو شیخ کا حال ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو شیخ کا حال کہلاتی ہے، شیخ کی ایک اپنی کیفیت ہے، اس حال کا اتباع نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہے کہ شیخ نے کوئی بات کہی مبہم ہے اور اس میں ایک پہلو شریعت کی مخالفت کا ہے، تو آپ کو شیخ کی مبہم باتوں کی اتباع نہیں کرنی ہے، آپ کو شیخ کی صرف ان باتوں کا اتباع کرنا ہے جو باتیں واضح ہو اور شریعت کے واضح احکام سے متصادم نہ ہو، آپ کو وہاں پہ اتباع کرنا ہے۔ ایک مقام آتا ہے جو بڑا نازک مقام ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ ہے، وہاں پہ ایک مجتہد کی کچھ رائے ہے، ایک فقیہ کی کچھ رائے ہے، ایک عالم کی کچھ رائے ہے، الگ الگ رائے بن جاتی ہے، وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ شیخ نے یہاں بتایا ہے کہ اختلافی جو مسائل ہیں، دین کے جو قطعیات ہیں وہ تو واضح ہے، اس تو ایک ہی دو نہیں ہے، لیکن جو اختلافی اور اجتہادی معاملات ہیں، اجتہادی معاملات میں آپ کو چاہیے، آپ پر واجب ہے، اگر آپ شیخ کے مرید ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ شیخ کا اتباع کیجئے، شیخ کے حکم کو، شیخ کے مسلک کے مطابق عمل کریے، چونکہ آپ تربیت میں ہیں، اور تربیت اسی وقت ہوگی جب مربی کے احکام کی آپ بجاوری کریں، مربی کے آرڈرز کو فالو کریں، مربی کے اجتہادات اور ان کی تحقیقی رائے کے مطابق آپ عمل کریں، اگرچہ اس میں اجتہاد اور علماء کی چند رائے ہیں، لیکن آپ اسی رائے کے مطابق اپنی گاڑی آگے بڑھائیے جو رائے آپ کے شیخ کی ہو۔